تمہارا فلیٹ تو کباڑی کی دکان لگتا ہے، وہ بولی۔ سیکرٹری کے بغیر ویران بھی نظر آتا ہے۔ تھینک یو، میں نے کہا اور اس کے شعلہ رخسار پر زلفیں سیا کر رقص دیکھتا رہا۔ ایک اچھی سی سیکرٹری ہو میرے جیسی، اس نے مستعدی سے کہا۔ آنے جانے والوں پر رو پڑتا ہے۔ پہلے تنخواہ کا بار جیب پر پڑتا ہے، میں نے کہا، اور تنخواہ کبھی نہ کبھی دینی ہی پڑتی ہے، جس طرح میرا باس مجھے توأن و کرہن دے ہی دیتا ہے۔ او ہو، ایسے حالات ہیں۔ اس سے بھی بدتر محترمہ، میں نے صاف گوئی سے مسکین سے صورت بنا کر کہا۔ کوئی لمبا ہاتھ کیوں نہیں مارتے؟ پری بولی، میرا مطلب ہے کوئی حق حلال کا بڑا کام، وہی تو مارنے چلا تھا، خود مرتے مرتے بچا۔ اچھا فرض کرو اگر سیکرٹری کوئی تنخواہ نہ مانگے، وہ اٹھ کر دوسرے صوفے پر ذرا اور ریلیکس ہو کے بیٹھ گئی، بس خدمت خلق کرنا چاہیے تو مجھے خلق میں شامل نہ کرے۔ میں نے کہا، میں اپنی مدد آپ کرنے کے قائل ہوں۔ اس پر اس کا سندر سجل سا چہرہ اتر گیا۔ کل تم نے مجھے پولیس کے چکر سے کیوں الگ رکھا تھا؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی، وہ تو تم نے کر دی، میں نے کہا۔ اگر یہ احسان نہ ہوتا مجھ پر تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ 3 سگریٹ لے جانے کا مقصد کیا تھا جس میں ایک نشہ بھرا ہوا تھا؟ کیا تم چرس پینے کے عادی ہو؟ خفت تلے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ اسی لہجے میں بولی، آئی ایم سوری جیدی، دراصل میں عادت سے مجبور ہوں۔ میرا باپ چودھری اشرف 5 سال تک یہاں کا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ پولیس افسر رہا تھا۔ وہ بڑا فرض شناس، ایماندار اور دلیر افسر تھا، چنانچہ اسے بڑی ذلت اور الزام تراشی کے بعد برطرف کر دیا گیا۔ منشیات کا دھندا کرنے والے ایک گروہ نے اپنی دولت کی طاقت اور اثر و رسوخ سے کام لے کر اس کی جگہ ایسے شخص کو پولیس افسر بنوا دیا جو انہی کا ساتھی تھا۔ بس پھر میرے باپ کا دل ٹوٹ گیا۔ اپنے خلاف تحقیق و تفتیش مکمل ہونے سے قبل ہی اس نے خودکشی کر لی۔ اس صدمے کو میری ماں برداشت نہ کر سکی اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ خدا نے دونوں کی آبرو رکھی۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ اداس ہو گئی۔ آئی ایم سوری، ایکسٹریملی سوری، میں نے دلی ہمدردی سے مغلوب ہو کے کہا۔ اس نے جیب سے ایک پیکٹ برآمد کیا۔ تینوں سگریٹ اس میں موجود تھے۔ وہ بولی، مجھے چرس کی بو فوراً محسوس ہو گئی تھی۔ واپسی پر میں نے سگریٹ نکال لیے۔ میں نے سوچا مرنے والا جان و مال سے تو گیا، مر کے رسوا تو نہ ہو، لیکن پولیس میں کی بیٹی ہوں نا، شہادت کو ضائع نہیں کر سکی۔ ویسے تمہیں معلوم ہے وہ نیکلس کس کا تھا؟ میں اچھل پڑا۔ نہیں تو؟ جلال الدین نے اس عورت کا نام نہیں بتایا تھا مجھے، اور میں نے تم سے نیکلس کی تو بات ہی نہیں کی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہو؟ خیر میں نے معلوم کر لیا۔ وہ کود کر صوفے سے آرام کرسی پر جا بیٹھی۔ باپ کی وجہ سے پولیس والے مجھے پہچانتے ہیں اور کچھ میری عزت بھی کرتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ کیس فتح خان کے پاس ہے، اس نے مجھے نیکلس کے بارے میں بتایا، تو میں نے سوچا ایسا نادر و روزگار نیکلس گمنام کیسے رہ سکتا ہے؟ عام لوگوں کو نہ صحیح، جوہریوں کو ضرور علم ہوگا کہ سائی فائی نیکلس کس کے پاس ہے، اور میرا اندازہ درست نکلا۔ ایک جوہری نے مجھے اس عورت کا نام بتا دیا۔ وہ مسز خان کے نام سے معروفیت رکھتی ہے۔ اس کا شوہر پہلے ایک بینک اور دیگر مالیاتی اداروں میں کام کر چکا ہے، خوب پیسہ بنایا ہے، ارب پتی شخص ہے۔ مسز خان جو پہلے اس کی سیکرٹری تھی، حسب روایت اس کی بیوی بنی۔ ایسی حسین عورت تم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی، میں دعوے سے شرط لگا سکتی ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک تصویر نکالی، یہ دیکھو۔ میں مچکرا گیا۔ اگر میں نے مذاق میں بھی شرط لگا لی ہوتی تو ہار گیا تھا۔ عورت کا اتنا مکمل روپ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تصویر سے بھی کشش حسن تابکار شوق کی طرح خارج ہو رہی تھی، جو نظر نہ آنے کے باوصف تباہ کر دیتی ہیں، جلا کے خاک کر دیتی ہیں۔ میں مسز خان کی تصویر دیکھ کر ایک اور بات پر بھی چونکا تھا۔ ایک نامعلوم سی کھٹک میرے دل میں جیسے آپ ہی پیدا ہوئی تھی۔ اب تو اس سے ملنا ہی پڑے گا، میں جیسے بے اختیار بڑبڑایا۔ پری میری حالت دیکھ کر ہنسی۔ تصویر دیکھ کے ہی ہوش گم ہو گئے تو آگے کیا ہوگا؟ میں تو مسز خان سے بات بھی کر آئی ہوں تمہارے لیے۔ میرے لیے؟ میں نے اس قدر چونک کر کہا کہ بس اچھلنے کی دیر تھی۔ کیا بات؟ کیسی بات؟ میں نے بڑی مشکل سے مسز خان تک رسائی حاصل کی۔ فری نے لہراتے ہوئے کہا، بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ مجھے سائی فائی نیکلس کی گمشدگی کا پورا کیس معلوم ہے، اور بڑی مشکل سے اسے آمادہ کیا کہ وہ اس نیکلس کا سراغ لگانے کے لیے میری خدمات حاصل کر لے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں بالآخر۔ خدا تمہاری، میری اور مسز خان کی سب سے مشکلیں آسان کرے، میں نے کہا۔ وہ بڑا مشکل کشا ہے،
وہ خاصی پریشان تھی کہ جلال الدین نے بھی وعدہ کیا تھا نیکلس واپس دلانے کا، مگر اس کی کوئی خبر نہیں۔ پری نے کہا، چنانچہ میں نے اسے مہینہ بعد بھی بتا دی، یعنی جلال الدین کے انتقال تک۔ پھر میں نے تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دیے، یہاں تک کہ زمین آسمان ایک کر ڈالے اور ثابت کر دیا کہ تم دنیا کے عظیم ترین کرائم رپورٹر اور جاسوس ہو، اور در پردہ اجرت پر سراغ رسانی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو۔ در پردہ کی جگہ با پردہ کہہ دیتی تو اچھا تھا۔ میں نے لقمہ دیا۔ خدا میرے اتنے بڑے جھوٹ کو معاف کرے۔ کیا اب تم مجھے سیکرٹری رکھنے پر تیار ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں چمکائیں۔ سوری، میں نے کہا، ابھی میں نے شادی کے بارے میں سوچنا بھی شروع نہیں کیا ہے۔ تم بہت سنگ دل اور تنگ نظر اور بد نصیب آدمی ہو۔ وہ مایوسی سے بولی، ہر روز ایسی سراغ رساں قسم کی سیکرٹری نہیں ملتی۔ کسی سراغ رساں کو جانتے ہو؟ یہ تصویر مجھے کہاں سے ملی؟ ڈیلی شفق کے ایڈیٹر سے، جس کا وزن 210 پاؤنڈ، یعنی مجھ سے دگنا، اور ہٹلر جیسی مونچھیں ہیں اس کی۔ آج 2 بجے مجھے مسز خان نے بلایا ہے۔ بتاؤ، کیا کہوں اس سے؟ تم یہ کیس لے رہے ہو یا نہیں؟ دل تو چاہتا ہے، میں نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر معاملہ دماغ کا ہے اور کیس پولیس کا۔ مسز خان تم سے مل کر خوش ہوگی، پری نے یک لخت لہجہ بدل کے کہا اور معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ جلال الدین نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ پری بولی۔ اس کی دل بری کا بھرم رکھنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ جلال الدین کو میں کل شام سے قبل جانتا بھی نہیں تھا، میں نے کہا۔ باقی نیکلس کی تلاش کا وعدہ کرنا مشکل بات ہے، وہ اب نہیں مل سکتا۔ یہ کسی منظم گروہ کا کام ہے جو معلوم کرتا ہے کہ قیمتی جواہرات کس کے پاس ہیں اور وہ عورت کس کماش کی ہے۔ پھر ایک آدمی جو اس کے لیے دل کشی کا سبب بن سکے، اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ وہ اسے ایک مخصوص جگہ لے جاتا ہے جہاں گروہ کے 4 ارکان ڈاکوؤں کے روپ میں نمودار ہوتے ہیں اور نیکلس لے جاتے ہیں۔ اس نیکلس کو فروخت کرنا تاج محل کو فروخت کرنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ چنانچہ وہ معاوضہ مانگتے ہیں اور وہی آدمی معاوضہ لے کر جاتا ہے جو مسز خان کو لے کر گیا تھا۔ گروہ کے لیے، چونکہ اس کا وجود ہے، مصرف اور خطرناک ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کا قصہ پاک کر دیتے ہیں۔ نیکلس اگر فروخت ہوا بھی تو مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں ہوگا، جہاں کوئی امیر یا سلطان یا کوئی شہزادہ اپنی محبوبہ کے لیے سیال سونے کے 10 لاکھ بیرل دے کر اسے خریدے گا۔ اول تو اس کا کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا، اور چل بھی گیا تو اس کی واپسی آنا کا سوال یا سیاسی مسئلہ بن جائے گی۔ اس کی جگہ 10 لاکھ بیرل تیل تو مل جائے گا، لیکن نیکلس شاہی خزانے سے نکالنا شیر کے منہ سے نوالا چیننے سے زیادہ دشوار ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تم نہیں جا رہے؟ وہ بولی۔ نیکلس کو چھوڑ دو، اس کے دستانے حیات میں تمہارا نام بھی آ جاتا۔ پری معاشقے کون نہیں کرتا، میں نے اس سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اب دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے تو آج تک ایک بھی نہیں کیا، اس نے پلٹ کر کہا اور زن سے باہر نکل گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے تینوں سگریٹ الٹ پلٹ کر غور سے دیکھے، سونگھنے ہلائے اور میز پر ساتھ ساتھ رکھے کہ گھورنے لگا۔ پری نے کہا تھا وہ شہادت کو ضائع نہیں کر سکی۔ اس کو آخر ان سگریٹوں میں کیا شہادت نظر آئی تھی اور کس کے خلاف؟ چاقو اٹھا کے میں نے ایک سگریٹ کو لمبائی کے رخ پر کاٹا۔ اندر صرف تمباکو تھا۔ میں اس سے بھی کوئی شہادت اخذ نہ کر سکا، مگر فلٹر کے درمیان کاغذ کے چند ٹکڑے دیکھ کر میں چونکا۔ چاقو نے کاغذ کے ٹکڑے کر دیے، لیکن اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی جا سکتی تھی۔ میں نے کسی ماہر سرجن کی طرح دوسرے سگریٹ کا آپریشن کیا اور فلٹر والے حصے پر خراش تک نہیں آنے دی۔ تمباکو الگ ہوتے ہی فلٹر میں سے ایک کاغذ نکل آیا جسے مائکرو فلم کی طرح گول لپیٹ کر رکھا گیا تھا۔ پوری احتیاط کے ساتھ میں نے کاغذ کو کھولا۔ اس پر ایک پتہ لکھا ہوا تھا، منیر لاکا، ماہر نفسیات، بہار چوک۔ نیچے فون نمبر لکھا تھا۔ ملاقات سے پہلے وقت لینا ضروری ہے۔ ایک سگریٹ میں ایسے 3 کاغذ لپٹے گئے تھے۔ تیسرے اور آخری سگریٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں نے بڑی مہارت سے تمباکو نکالا، یہ تصدیق کرنے کے بعد کہ اس میں بھی ماہر نفسیات کے کارڈ موجود ہیں۔ میں نے تمباکو کو واپس بھر دیا۔ آخر یہ تعارفی قسم کے خطوط نما کارڈ اس پوشیدہ طریقے سے رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ممکن ہے یہ راز اس کے لیے بھی راز ہو۔ سگریٹ کیس اس سے کہیں سے ملا ہو، کوئی اس کے پاس بھول گیا ہو اور اس نے بھول سے جیب میں ڈال لیے ہوں۔ سگریٹ کیس پر مہارت سے ازدے کا نشان گندا ہوا تھا۔ کیا یہ سگریٹ کیس کسی مخصوص گروہ کا کوئی شناختی کارڈ یا مونوگرام تھا؟ میں ہر طرح کے امکانات پر غور کرتا رہا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔
منیر لاکھا ماہر نفسیات کے نام کے ساتھ کوئی ڈگری نہیں لکھی تھی جو یہ لوگ اپنے مریضوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ میں نے سیل فون کی بجائے کچھ سوچ کر ٹیلی فون اٹھا کے نمبر ملایا تو ایشیائی لہجے میں انگریزی بولنے والی ایک لڑکی نے آواز میں شہد گھول کے کہا، یس سر، پروفیسر منیر لاکھا کا تو کام ہی خدمت خلق ہے، لیکن وہ بے حد مصروف رہتے ہیں، آج آپ سے نہیں مل سکیں گے، جب آپ کی باری آئے گی تو۔ ناہنجار، میں نے ریکارڈ شدہ نسوانی آواز کی بات کاٹ کر چلاتے ہوئے رابطہ ہی منقطع کر دیا۔ کافی دیر بعد میں نے دوبارہ نمبر ملایا۔ میں بھی اسی ریکارڈ شدہ آواز سمجھ کر ریسیور پٹکنے ہی والا تھا کہ دوسری جانب سے وہی مترنم چونکتی ہوئی آواز بولی، جی۔ پچھلی بار ریکارڈ شدہ آواز اسی کی تھی اور اب وہ خود بول رہی تھی۔ شاید اس نے وہ آواز ہٹا دی تھی یا پھر بات کرنے کی باری آ گئی تھی۔ اوہ سوری سر، دراصل مجھے پروفیسر ناگی، میرا مطلب ہے پروفیسر منیر ماکھا سے ملنا ہے۔ وہ نہیں مل سکتے۔ لڑکی میرا ان سے ملنا ضروری ہے، میں نے کرخ لہجے میں کہا اور تصور میں اس لڑکی کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ میرا نام جواد جیتی ہے۔ میرا نام پتہ لکھ کر پروفیسر کے پاس لے جاؤ اور فوراً اس سے کہو کہ مجھے جلال الدین کے بارے میں بات کرنی ہے، ابھی اسی وقت۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، میں پولیس کا آدمی ہوں نا، سنا؟ یس یس سر، لڑکی نے بکھلا کر کہا۔ کیا مسٹر جلال الدین بیمار ہیں؟ وہ اس وقت جہاں ہے وہاں بیماری یا صحت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، میں نے دانت پیس کر کہا۔ بس تم کہہ دو کہ معاملہ زندگی اور موت کا ہے، میں نے کہا۔ لڑکی نے چند سیکنڈ انتظار کرنے کا کہا اور میں ریسیور تھامے میز پر انگلیوں سے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ جناب جیدی صاحب، لڑکی نے مترنم آواز میں کہا، آج شام 7 بجے تشریف لے آئیے، آپ کو لانے کے لیے کار بھیج دی جائے گی۔ میرے پاس کار ہے، بس مجھے تفصیلی پتہ لکھا دو۔ آپ پروفیسر کی کار میں آئیں گے سر، وہ بولی اور فون بند ہو گیا۔ معاملہ پر اسرار اور رنگین ہوا جا رہا تھا۔ میں نے زور سے کہا، سیکرٹری۔ میں نے فریق کا تصور کر کے آواز دی اور شرمندہ ہوا۔ سوچتے سوچتے اور بیٹھے بیٹھے شاید میں سو گیا تھا اور کوئی اوٹ پٹانگ خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب ٹوٹ گیا اور میکانیکی طور پر میرا ہاتھ اپنے سیل فون کی طرف بڑھ گیا کیونکہ وہ گنگنایا تھا۔ یس جیدی، کرائم رپورٹر، میں نے کہا۔ مسٹر جیدی، کسی عورت نے شائستگی سے کہا، یہ مسز خان کی رہائش گاہ ہے، خیابان رم جم نمبر 52 بلاک کے 2 کمرشل اسٹریٹ۔ مسز خان آپ سے فوراً ملنا چاہتی ہیں، آپ کب تشریف لا سکتے ہیں؟ میں تشریف لا رہا ہوں، میں نے کہا۔ دروازہ کھلا رکھنا۔ سیل فون آف کرتے ہی میں باہر نکلا اور کار میں بیٹھ گیا۔ خیابان رم جم میں کوئی بھی کروڑ پتی سے کم نہیں تھا، ان کے مکان بنگلوں اور کوٹھیوں سے بڑھ کر تھے، البتہ محلات کی صف میں ان کے لیے نہیں آتے تھے کہ ان کا طرز تعمیر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تھا، ورنہ ان میں رہنے والوں کی زندگی شان و شوکت میں بادشاہوں سے کم نہ تھی، اور وہ جو جدید ترین ماڈل کاروں اور انٹر کولر میں بیٹھ کر ان محلوں سے برآمد ہوتی تھیں، ان کے حسن کے سامنے کوئی کاف کی پریوں کے افسانے ہیچ لگتے تھے، اور الف لیلا کی شہزادیوں کا روایتی حسن جو چاند کو شرماتا تھا، دستان سے زیادہ کچھ نہ لگتا تھا۔ میں بھی اس زہرہ جمال مسز خان کے حسن کی ایک جھلک اس کی تصویر میں دیکھ کے عین داستانوں کے شہزادے کی طرح اس کی جستجو میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ سڑک کی سمت 20 فٹ اونچی فصیل نما دیوار تھی جس کے 2 آئینی دروازے 15-15 فٹ اونچے تھے اور دونوں کے باہر نیلی وردیاں پہنے مستعد دربان ایستادہ تھے۔ میں اندر جانے والے راستے پر رکا تو بارودی اور بااسلحہ گارڈ نے بڑی شائستگی سے میرا نام دریافت کیا، پھر سر خم کر کے تعظیم کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اندر جانے کی اجازت دی۔ کار سرخ بجری بچھے راستے پر سرسراتی ہوئی آگے بڑھی اور پوش میں روکے۔ یہاں ایک اور وردی پوش خادم مجھے سلوٹ کر کے دروازہ کھولنے آگے بڑھا اور میرے اترتے ہی کار کو آگے لے گیا۔ 100 گز دور بہت سی کاریں نیم دائرے میں صفحہ بستہ دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک اور سنجیدہ صورت شخص نے سر جھکا کے کہا، تشریف لائیے، اور دروازہ کھول کے میرے گزرنے تک منجمد کھڑا رہا۔ اس شاہانہ استقبال نے میرا دل باغ باغ کر دیا تھا۔ اندر تیسرے شخص نے میرا چارج لے لیا اور میری رہنمائی کرنے لگا۔ ایک ہال سے گزر گیا جس میں بلوری فانوس آویزاں تھے اور فرش پر بچھے قالینوں پر چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدم بادلوں پر پڑ رہے ہوں۔ پردے، فرنیچر اور سامان آرائش سب شاہانہ وقار کی تصویر تھے۔
فضا کا سکوت باادب باملاحظہ ہوشیار کی صدا دینے لگتا تھا۔ ہوا میں ایک اجنبی سی خوشبو بسی ہوئی تھی اور روشنی نہ جانے کس سمت سے پھوٹ رہی تھی جو چاندنی کی طرح نرم تھی۔ بالآخر میرے رہنما نے ایک دروازے پر انگلی سے دستک دی۔ یس، دروازے کے چھوٹے سے اسپیکر سے زنانہ آواز میں کہا گیا۔ مسٹر جیدی میڈم، رہنما نے اسپیکر کو جواب دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو میری نظر پہلے فری پر گئی۔ اس نے سب کی نظر بچا کے مجھے آنکھ ماری اور مسکرائی۔ پھر ایک مرد اٹھا اور مجھ سے مصافحہ کیا۔ الف خان، وہ شخص بولا۔ ڈیکوریشن پیس، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر الف خان کی بیوی کو دیکھا جو اس سمیت اس تمام شان و شوکت اور مال و متاع کی مالک تھی، اور وہ اپنی تمام شان محبوبی کے ساتھ اپنی تمام رعنائیوں کی تصویر و تصویر بنی اپنے حسن و شباب کی ساری حشر سامانیوں پر نازاں بڑی قاتل ادائیں دلبری کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرا سر نیاز بے اختیار اس کی بارگاہ حسن میں تھوڑا خفیف سا ہوا۔ میں شاید اسے پہچان رہا تھا، اگرچہ ابھی کچھ تصدیق ہونا باقی تھی، کیونکہ میں پہلے کبھی اس سے ملا تک نہیں تھا۔ وہ کسی مصری ساحرہ اور افسرۂ عالم کی سی شان سے مسکرائی اور پھر جیسے ہر طرف اجالوں کی مہک پھیل گئی۔ میں دم بخود بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ دست قدرت نے اپنا تمام کمال فن کا ایک شاہکار حسن کی تخلیق میں سر کر دیا ہوگا تو مسز خان کا پیکر بنا ہوگا۔ اس کا جسم اپنے پیچ و خم کی شاعری اور اپنے موج در موج بدن کی شاعری سے جنت نگاہ بنا ہوا تھا۔ جلد کا رنگ ایسا تھا جیسے شفق کے رنگ میں گلاب اور شبنم کا شفاف رنگ شامل ہے، اور اس کی نزاکت دھوپ کی تاب نہ لا سکے گی۔ گردن سے نیچے ریشمی بدن کا فراز بڑھتا جاتا تھا۔ شانوں سے گداغ ہاتھوں پر پھسلنے والی نگاہ نازک انگلیوں کی انتہا پر پہنچ کر رک جاتی تھی، جہاں صحت مند لہو کا قدرتی رنگ ناخنوں میں جھلکتا تھا۔ شاداب رخساروں پر ہلکا بھورا رنگ متحرک اور روشن نظر آتا تھا۔ لمحہ لمحہ رنگ بدلتی مسکراتی، کبھی حیا کے سایہ کو منعکس کرتی تو کبھی دعوت دیتی، پرغرور پرتمکنت، مہربان نامہربان۔ یہ آنکھیں اپنے رنگ میں بولتی تھیں۔ اس کی زلفوں کا رنگ قدرے سنہرا تھا، جیسے اس کا ہر تار سونے جیسے ریشم کا ہے، جسے دیکھ کر شفق کی روشنی میں اڑتے ہوئے بادلوں کا خیال آیا تھا۔ میری محویت دیکھ کر وہ ہنسی تو یوں لگا جیسے کسی نے ستار کے تاروں پر چاندنی کے سکے گرا دیے ہیں۔ میں چونکا اور خفت سے پری کو دیکھا، جو بڑی معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ مسٹر الف خان، جو بہترین تراش کے سوٹ میں تھے، میرے انہماک سے بے خبر کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ اثناءِ راہ ایک جوان سی خادمہ نفیس قسم کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی۔ ٹرالی کی اوپری منزل پر چائے، کافی اور کیک، بسکٹ وغیرہ دھرے ہوئے تھے، جبکہ نچلی منزل اور پچھلی منزل کے درمیان کافی خلا تھا۔ وہ اسٹیل کے کور سے ڈھکا ہوا تھا۔ نہ جانے اس کے اندر کیا تھا۔ آپ نے بڑی عنایت کی جو فوراً چلے آئے، مسز خان نے کہا، مغفرہ کی باتوں سے متاثر ہو کے۔ میں بڑی امیدیں وابستہ کیے بیٹھی ہوں آپ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شاخ گل کی طرح لچک کے اٹھی۔ کسی خادم یا اپنے شوہر سے کہنے کی بجائے اس نے خود میرے لیے کافی بنا کے مجھے پیش کی اور پھر اپنی جگہ جا بیٹھی۔ اس کی یہ حرکت رقص کا ایک والہانہ انداز ہی تھی، جس نے دل نیم جاں پر مزید قیامت ڈال دی۔ ڈارلنگ، وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی، شاید تمہیں دلچسپی نہ ہو ان باتوں سے، چاہو تو ٹی وی دیکھو، خبریں سنو اور حالات حاضرہ پر مبصرین کے دھواں دھار تبصرے ملاحظہ کر لو۔ اوہ ہاں، اس وقت میرے ایک پسندیدہ اینکر کا پروگرام آ رہا ہے، الف خان بولا اور پھر میری جانب مڑتے ہوئے بولا، آپ کو برا تو نہیں لگے گا میرے جانے سے؟ اس کا انداز بااخلاق اور باادب سا تھا۔ جب تمہاری حسین بیوی ہی تمہیں یہاں سے بھگانے پر تلی ہے تو میں تمہیں روکنے والا یا برا منانے والا کون ہوتا ہوں؟ یہ میں نے دل میں کہا اور بازبان بولا، ہرگز نہیں جناب الف خان صاحب۔ وہ چلا گیا یا نکال دیا گیا؟ مجھے جلال الدین نے بتایا تھا کہ آپ کا وہ پیش قیمت اور نادر و روزگار نیکلس کس طرح گم ہوا۔ میں نے کہنا شروع کیا، لیکن وہ میری طرف متوجہ ہی نہ تھی۔ اس کی نظر فری پر تھی۔ میں بے حد ممنون ہوں فری ڈیئر کہ تم نے مسٹر جیدی جیسے ذہین آدمی سے متعارف کرا دیا۔ مسز خان نے بڑی ملائمت اور رسانیت سے کہا، مگر اس کا لہجہ بڑا سرد تھا۔ ان کہی بات کہتا ہوا کہ
بی بی تمہارا کام ختم، جاؤ خدا حافظ۔ فری نے اپنا کپ رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ مسٹر جیتی آپ کی ساری امیدوں پر پورا اتریں گے۔ اس نے بلا وجہ اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ مجھے کام سے جانا ہے۔ مسز خان بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بڑھایا جسے فری نے رسماً چھوا، میری طرف دیکھے، شرارت سے مجھے آنکھ ماری اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں اب خواہ مخواہ ہی نروس سا ہونے لگا تھا۔ اسے آتش تبسم، وائے تبسم جمال کے سوچنو خوبی کے ساتھ تو نے بزم ناز سے اغیار کو رخصت کیا۔ مجھے تم قابل اعتماد اور پر اعتماد نظر آتے ہو۔ اس نے کہتے ہوئے یہ پہلو بدلا تو اس کے سرسراتے لباس سے خوشبو کا ایک جھونکا آیا۔ اس کے وجود کی تابکاری مجھے متاثر کرنے لگی اور میرے خیالات منتشر ہو کے بھٹکنے لگے، شکست خوردہ سپاہ کے گھوڑوں کی طرح۔ میں نے بامشکل تمام انہیں یکجا کیا۔ ریڈیم کی بنی یہ عورت ایٹم بم سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس کی تباہ کاری سے مفر نہ تھا۔ وہ نیکلس آپ ہر روز تو نہیں پہنتی ہوں گی، میں نے کہا۔ اس روز کیا خاص بات تھی؟ اس روز وہ سوچنے کے انداز سے بولی، ہاں، ہم ایک پارٹی میں گئے تھے۔ واپسی پر جلال ایک ہوٹل میں لے گیا، سٹی ٹاپ ہوٹل۔ وہاں باہر ایک کار کھڑی تھی۔ صرف ایک کار؟ میں نے کہا۔ سٹی ٹاپ اتنی گمنام جگہ تو نہیں ہے؟ ہاں، اتفاق کی بات ہے۔ خیر، ہم نے وہاں بھی ایک چھوٹی سطح کی پارٹی کی اختتامی تقریب اٹینڈ کی اور چلے تو وہ کار ہمارے پیچھے لگ گئی۔ جلال کو میں نے یہ بات بتائی تو وہ ہنسا اور کہنے لگا، ان کی ایسی کی تیسی، ابھی ایسا چکر دوں گا کہ راستہ بھول جائیں گے۔ اس نے کار کو اچانک مخالف سمت میں جانے والی تنگ سی سڑک پر موڑ دیا۔ پھر اس نے نہ جانے کتنے موڑ کاٹے اور بالآخر اس کار سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ابھی داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا ہی تھا کہ سامنے سے آنے والی کار سے ٹکر ہو گئی۔ ٹکر کیا، بس وہ رگڑتی ہوئی گزر گئی۔ انہوں نے کار روک لی اور دو افراد اتر کے ہماری طرف آئے۔ دونوں نے جلنگا ٹائپ لباس پہن رکھا تھا جو چہرے کو چھپانے میں مدد کرتے ہیں، اور دونوں سائے کی طرف رہے، یعنی چاندنی میں نہیں آئے اور ہیڈ لائٹ سے دور رہے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ ان میں سے ایک دبلا پتلا اور دراز کا تھا۔ اسی نے مجھ سے نیکلس لیا اور میری انگوٹھی اتروا کے واپس کر دی کہ گھٹیا مال ہم نہیں لیتے۔ دوسرے نے صرف یہ مشورہ دینے کے لیے لب کھولے کہ فی الحال ہمارا پولیس یا انشورنس کمپنی سے رابطہ کرنا مناسب نہیں، ہو سکتا ہے نیکلس واپس کر دیا جائے۔ حیرانی مجھے ان کے اطمینان پر تھی۔ اس علاقے میں پولیس سب سے زیادہ گشت کرتی ہے، مگر وہ بڑے سکون سے بات کر رہے تھے اور ذرا بھی جلتی میں نہ تھے۔ جب وہ چلے گئے تو جلال اور میں خاموشی سے گھر آ گئے۔ میں بالکل مایوس تھی، مگر جلال کو یقین تھا کہ وہ رابطہ ضرور قائم کریں گے۔ جب ان کا فون آیا تو میں نے کہا، جو کچھ طے کرنا ہے جلال سے کر لو۔ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس پلاٹ کو جنم دینے والا خود جلال دین تھا، بلکہ مقررہ مقام اور طے شدہ وقت پر اپنی محبوبہ دل نواز کو وہیں لے کر پہنچنا۔ چنانچہ سب سے اہم کردار اسی کا رہا۔ کیا آج اتنی باتیں کافی نہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، میں کبھی کبھی تھوڑا پی لیتی ہوں، کیا تم بھی شغل کر لیتے ہو؟ میرے دماغ میں گھنٹیوں کی بجائے ایک ہی گھنٹی بجی، ٹن، اور میں الرٹ ہو گیا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ شور، یہ لفظ میرے منہ سے نہیں بلکہ حلق سے یوں نکلا تھا جیسے گولی پسٹل کی نال سے نکلتی ہے۔ وہ پھر لچکتی اٹھی اور رقص بدن و شباب کرتی۔ کمرے میں کون تھا جو میری چشم آوارہ کو دیکھتا؟ سو میں نے اس سے کھول کر آوارہ گردی کرنے دی۔ وہ ٹرالی کے اسی حصے پر جھکی جس پر سٹیل کا کور تھا، اس کے انداز میں جیسے میرے حواسوں پر بم چلا دیا۔ لیکن اصل بم تو تب چلا جب میں نے کھنکتے ہوئے بلوریں، پیمانے اور بوتل دیکھی۔ اس نے ایک جام میرے اور دوسرا اپنے لیے بنایا۔ جام میرے ہاتھ میں تھا اور میں ہاتھ کی کپکپی پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے 2 گھونٹ بھر لیے تاکہ کمبخت اس بے وقت کی گھبراہٹ سے جان چھوٹے۔ اس بار وہ صوفے کے کونے میں جانے کی بجائے اپنا جام ہاتھ میں تھامے میرے قریب بھی نرم اور آرام دہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ میرے پروفیشن کا ہی نہیں بلکہ میری تدابیروں کا بھی حصہ تھا کہ میں چلتی گاڑی کو چلنے ہی دیتا تھا کہ دیکھوں تو آخر کس اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے، گویا میں تیل دینے کا کام کرتا۔ یہ جلال دین، میرا خیال ہے یہ سب اسی کا حرامی پن تھا، میں نے کہا۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ایک خوشبو میرے
گرد مکڑی کی جال کی طرح لپٹنے لگی، دھیرے دھیرے میرے وجود کو تحلیل کرنے لگی۔ میں غبارے کی طرح ہلکا ہو کر اوپر اٹھنے لگا، چھت سے اوپر، بادلوں سے اوپر۔ میرے ہاتھ میں مسز خان کا ہاتھ تھا اور میں پرواز کرتا جا رہا تھا۔ مسز خان کے سنہرے بال تیز ہوا میں لہرا رہے تھے اور شیشے جیسا صاف لباس اڑ رہا تھا۔ یہ شراب کا نشہ ہے، میں نے سوچا۔ مجھے پارسائی کا دعویٰ نہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ میں گنہگاروں کی قطار میں اضافے کا سبب بنوں۔ میرا یہ مقصد تو پورا ہو چکا تھا کہ اس کے بارے میں جو سنا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ میں اپنے مخصوص حدود میں رہ کر کام کرنے کا عادی ہوں۔ وہ سگی بھی چند ایک گھونٹ بحالت مجبوری بھرے تھے، لہٰذا یہاں تک ٹھیک رہا۔ اس کے بعد میں نے اسے پھسلنے دیا نہ خود کو۔ میں نے کھانسی کا زوردار ٹھسکا مارا اور یوں زور زور سے سانسیں لینے لگا جیسے دمے کا مریض ہو۔ وہ پرے ہو گئی اور حیرت و پریشانی سے بولی، کیا ہوا؟ مجھے دمے کا اٹیک ہوا ہے شاید، کہتے ہوئے میں نے جیب سے پمپ نکالا اور منہ میں رکھ لیا جو خالی تھا۔ یہ اداکاری ضروری تھی، کم بخت اس بیماری نے تو وسکی سے بھی محروم کر دیا مجھے، میں نے کوسا۔ آنے والا طوفان باد و شباب ٹل گیا تو مقصد کی گفتگو کا راستہ کھلا۔ آخر میں مسز خان نے مجھ سے وہی استدعا کی جس کے لیے اس نے بھاری معاوضے کی پیشکش کے ساتھ اپنے حسن کا جال پھیلانے کی کوشش کی تھی، یعنی میں اس خبر کو مخفی رکھوں اور پریس یا اپنی کسی کالم میں نہ جانے دوں۔ اگر ایسا کرتا تو فرض کوتاہی کے زمرے میں آتا۔ اس کے باوجود میں نے اسے تسلی دے دی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ اس سلسلے میں ابھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ نیکلس کی چوری کی خبر عمومی کہلاتی اور چند دن بعد ختم۔ اس کے پس پردہ کیا تھا وہ بھی دب جاتا۔ مخفی رکھنے سے اس کے پس پردہ اور بھی بہت سے جرائم کے بھیانک رازوں کا پردہ چاک ہو سکتا تھا۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا، مناسب وقت پر ہی مناسب بات اچھی لگتی ہے۔ باتوں کی مشہوریت اپنی جگہ، لیکن اس کے ذرا سی دیر بعد دروازہ کھلا اور میں چونک پڑا۔ یہاں الف خان کا چہرہ نظر آیا، سپاٹ، ہر جذبے سے عاری، منجمد۔ میں اس کی جانب تکنے لگا۔ کوئی بات ہے ڈارلنگ؟ مسز خان نے شور سے پوچھا۔ بات نہیں، بات تو کوئی نہیں، الف خان خالی اس ذہنی کی کیفیت میں بولا، چابی بھرے گڈے کی طرح پلٹا اور دروازہ بند کر کے نکل گیا۔ مسز خان سے معاملات طے کرنے کے بعد میں گیٹ پر آیا تو دیکھا کہ باہر ایک ٹرک کھڑا تھا جس پر ادارہ پرورش اطفال، شعبہ نفسیاتی امراض لکھا ہوا تھا۔ گیڈی! کسی نے مجھے پکارا تو میں رک گیا۔ پری نے میری کار کی کھڑکی میں سے ہاتھ ہلایا۔ اسے دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا انتظار۔ میں نے سوچا کہ جب تک تم دونوں کے سارے مسائل حل نہ ہو جائیں میں یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر لوں۔ کچھ بات بنی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات ذو معنی اور طنز کا نچتر تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور بولا، مجھے کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ پیدائش سے ہی میری فطرت میں یہ بات قدرتی طور پر ڈال دی گئی ہے کہ جس قدر ممکن ہو گناہ صغیرہ سے بچتا رہوں، لہٰذا گناہ کبیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں جانتی ہوں، تمہید کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ مسکرائے۔ کام کی بات کیا ہے؟ مسز خان کا نیکلس ملنے کا کوئی امکان نہیں، نہ ہی میں نے اسے امید دلائی۔ البتہ کوشش کا ضرور کہہ دیا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور دیگر نفسیاتی مسائل؟ پری بولی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں، میں نے کہا۔ ان لوگوں کے پاس بہت دولت ہے پری۔ ڈاکے اور فریب کی اتنی بڑی واردات ہو گئی، لیکن پولیس خاموش ہے، پریس خاموش ہے اور مجھے اس کیس میں دلچسپی لینے کی وجہ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ کیا وہ مجرم معمولی ہو سکتے ہیں پری، جو پارسائی کے جواہرات کو سب سے الگ کر کے شناخت کر سکے؟ مجھے اس کیس میں سخت گڑبڑ نظر آتی ہے اور میرا خیال ہے مجھے محتاط رہ کے کام کرنا ہوگا۔ اسی وقت اندر سے ایک شخص ایپرن باندھے برآمد ہوا اور ٹرک میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ پری نے کار سٹارٹ کی۔ میں نے جب اس کو اس کے فلیٹ پر چھوڑا تو شام کے 4 بجے تھے۔ پروفیسر منیر لاکھا نے مجھے 7 بجے کا وقت دیا تھا۔ درمیان کے 3 گھنٹوں میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے پراپرٹی آفس میں ایک شخص سے رابطہ قائم کیا جو میرا دوست تھا۔ اسے مقتول شاکر حسین کی بیوہ حسنہ کا مکان نمبر دے کر میں نے کہا کہ مجھے تمام متعلقہ معلومات کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ مکان حسنہ کی مالکیت ہے، اس پر کچھ واجبات ہیں، 5 سال کی میعاد کے 2 قرضے جن کی ادائیگی باقاعدگی سے ہو رہی ہے، 25 لاکھ اس نے مکان پر قرض لے رکھے ہیں۔ 25 لاکھ! میں نے حیرانی سے کہا۔ جی ہاں، مگر اس علاقے میں کوئی خریدار اس کے آدھے بھی نہیں دے گا۔ اچھا، کیا مکان کی حالت بہت خراب ہے؟ میں نے پوچھا۔
پھر اتنا قرض اسے کیسے مل گیا؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اس قرض کا ضامن کون بنا تھا؟ جلال الدین، اس نے بتایا۔ میں چونک گیا۔ وہ آگے بولا، اور اسی کی شرائط میں یہ شامل تھا کہ قرض ادا نہیں ہوگا تو مکان رہن نہیں سمجھا جائے گا بلکہ جلال الدین کی ملکیت ہو جائے گا، لیکن قرض کی قسطیں برابر موصول ہو رہی ہیں۔ میں نے بامیں اچکائے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر اسی بستی میں جا پہنچا جہاں اشرف المخلوقات کی زندگی حیوانی سطح پر بسر ہوتی ہے۔ پیدا ہونے سے جینے کے لیے کسی صورت پیٹ کا دوزخ بھرنے اور اپنی جیسی نسل کو جنم دے کر بالآخر مر جانے کے سوا مقصد حیات کوئی نظر نہیں آتا۔ متعفن گلیوں سے گزر کر میں حسنہ کے مکان تک پہنچا۔ عین وقت پر مجھے اس کے پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون سے ملنے کا خیال آ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک کھڑکی کے شیشے کے پیچھے دو متجسس آنکھیں نظر آئیں۔ خاور نے بھی شاید ایسے ہی کسی خاتون سے معلومات لی تھی، اور واپسی پر میں نے بھی اس سے مل چکا تھا جب پہلی بار یہاں آیا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے پیٹوا کر دیے۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ اس نے بڑی رازداری اور صراحت سے مجھے بتایا، شاکر حسین اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی کی آنکھوں کا پانی بھی مر گیا۔ گانے سنتی رہتی ہے اور خود بھی گنگناتی رہتی ہے، اتنی اونچی آواز میں کہ پولیس کو رپورٹ کرنے کا خیال آتا ہے۔ خود کسی سے ملتی ہے اور نہ اسے کوئی ملنے آتا ہے، سوائے ایک پوسٹ مین کے جو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ایک رجسٹری لاتا ہے۔ اس روز وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر کہیں جاتی ہے اور رات گئے لوٹتی ہے، اور نشے میں دھت آدمی رات گئے تک گاتی رہتی ہے۔ تھینک یو میڈم۔ میں نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور حسنہ کے مکان پر پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے اسی کی آواز ابھری۔ پولیس، اندر آ جاؤ۔ بیزاری سی آواز دوبارہ ابھری اور میں اندر داخل ہو گیا۔ حسنہ سر باندھے اور غلیظ سے بستر کے ڈیڑھ پر نیم جا پڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ محترمہ، میں نے کہا، دروازہ اس طرح کھلا مت رکھا کرو، ہو سکتا ہے وہ پھر آ جائے۔ اگر اسے نادیہ نہ ملی تو وہ ضرور آئے گا۔ میں نے مبینہ طور پر لمبو قاتل کا ذکر کیا۔ نادیہ مر چکی ہے، وہ پلٹ کر نفرت خیز لہجے میں بولی، اور میں اس لمبے سے نہیں ڈرتی۔ سنا تم نے رپورٹر، اور یہ بار بار مجھے پولیس کی دونس مت دو۔ پولیس میں میرے بھی بہت جاننے والے ہیں۔ میں نے خیر سگالی کے طور پر اقرار میں اپنا سر ہلایا اور بولا، پھر کس سے ڈرتی ہو آپ محترمہ؟ یوں ہر وقت خوف زدہ کیوں نظر آتی ہو؟ میں نے نفسیاتی وار کیا۔ کسی سے نہیں، تم سے بھی نہیں۔ میں تمہیں ڈرانے تو نہیں آتا، تمہاری مدد اور تحفظ کے لیے آتا ہوں۔ وہ میری بات کو خاطر میں لائے بغیر اپنی بولتی رہی۔ میں نے اس لمبو کو بتا دیا تھا کہ نادیہ مبارک پور میں تھی، ولیج سنگی کے مقام پر۔ میں نے سنا تھا کہ اسے نمونیا ہوا ہے اور وہ مر گئی ہے۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ جلال الدین اس مکان پر بہت بڑے قرضے کا ضامن بنا ہوا ہے۔ میں نے یکلخت کہا، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میری بات پر وہ بری طرح چونکی۔ میں اس کی ملازم تھی۔ وہ اچھا آدمی ہے، اب بھی میرا خیال رکھتا ہے، اس نے اکھلاتے ہوئے کہا۔ ابھی 2 روز قبل بھی اس نے مجھے ایک کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بولی، کل اس نے مجھ سے بھی کام لیا تھا۔ میں نے بتایا، میں اس کی نوعیت نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں محترمہ کہ شاید اب کل تمہارا نام کوئی چیک نہ آئے، بلکہ آئندہ کسی بھی تاریخ کو نہ آئے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں ٹھہر سی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ان بے جان آنکھوں میں نفرت کا الاؤ بھڑکنے لگا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور تکیے کے نیچے سے ایک لیڈیز پسٹل نکال لیا۔ کیوں؟ وہ کانپتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے نہایت اطمینان سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پسٹل لے لیا، جیسے لوگ سوتے ہوئے بچے سے ہاتھوں سے کھلونا لیتے ہیں، اور نرمی سے کہا، محترمہ حسنہ صاحبہ، تم میری مدد کر سکتی ہو۔ تمہارے تعاون سے میں جلال الدین کے قاتل کو گرفتار کروا سکتا ہوں۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ جس شخص کے پاس پیسہ ہو، اثر و رسوخ ہو، اس کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تم تو ابھی تک لمبو قاتل کو ہی نہیں پکڑوا سکے، حالانکہ وہ کوئی عام مجرم نہیں ہے۔ اس جیسے قد و قامت کا گرانڈ ڈیل اور لہیم شہیم آدمی پوشیدہ نہیں رہ سکتا، مگر سب کی آنکھوں پر سونے کا پانی پھیر دیتا ہے۔ میں نے پسٹل اس کے سامنے رکھا اور باہر نکل آیا۔ جب جینے کی ساری راہیں بند ہو جائیں اور امیدیں ساتھ چھوڑ دیں تو پستول کی ایک گولی سارے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے اور سارے پریشانیوں سے نجات دلا سکتی ہے۔ قید و حیات و بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ حسنہ شاید کچھ ایسی حالات سے گزر رہی تھی
گھر پہنچا تو سیاہ رنگ کی لمبی سی کار میرے انتظار میں تھی۔ میں اپنی کار سے اترا اور اس سیاہ کار میں بیٹھ گیا جس کا دروازہ ایک دیر قامت سیاہ رنگ و روپ کی آدمی نے کھولا تھا۔ وہی کار کا ڈرائیور تھا۔ یہ احساس مجھے کار میں بیٹھنے کے بعد ہوا کہ سارے شیشے پولرائزڈ ہیں، یعنی یک طرفہ، اندر سے باہر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ شیشے کی بجائے کھڑکیوں میں ایلومینیم کی چادر چڑھی ہوئی لگتی تھی اور یہ کھڑکیاں اور دروازے خود کار کے تھے، یعنی شوفر کے بٹن دبانے سے کھلتے تھے۔ عملاً میں اس کار میں قید تھا۔ آسمان پر اکا دکا ستارے نمودار ہونے لگے تھے۔ جب میں نے کار سے باہر قدم رکھا، مجھے اپنے پیچھے ایک تنگ سی سڑک نظر آئی جس پر گھنے درختوں کا سایہ تھا اور وہ سڑک کسی سرنگ کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ آس پاس مکمل سناٹا تھا، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ گھر آبادی سے دور ہے۔ نفسیاتی مریضوں کے لیے یہ ماحول یقیناً پرسکون تھا۔ عمارت کی ساکھ میں جدت تھی۔ اس میں بیک وقت نوٹر ڈیم کے گرجا اہرام میں مصر، قصر الحمرا اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی تھی۔ آس پاس کئی ایکڑ کا باغ تھا جس کے سرسبزی اور شادابی میں ہر رنگ کے پھول کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ ادھر مجھے لانے والے سیاہ گرانڈی نے انتظار سے اکتا کر کہا۔ وہ قد میں مجھ سے ایک ہاتھ اونچا تھا اور اس کے سیاہ جسم کی مضبوطی دیکھ کر خیال آتا تھا کہ وہ گوشت کا نہیں، لوہے کا بنا ہوا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پہلے استقبالیہ کمرہ تھا، دو دفتر بھی تھا۔ ایک لڑکی بہت سے کارڈ اور فائلیں میز پر درست کر رہی تھی۔ اس کے سامنے مانیٹر رکھا ہوا تھا۔ کی بورڈ ذرا ہی نیچے دراز والی جگہ پر تھا جہاں وہ کبھی کبھار انگلی سے بٹن پش کرتی، مانیٹر کو دیکھتی اور پھر کوئی کارڈ اور فائل دیکھنے لگتی۔ اس کی حرکات تو سکنات اس قدر سبک اور پروفیشنل تھی کہ ہمارے قریب پہنچتے پہنچتے وہ 3-4 بار یہ عمل دہرا چکی تھی۔ لڑکی نے صرف ایک بار مجھے نظر اٹھا کے دیکھا، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ بالوں کے جوڑے اور سیاہ آنکھوں کی وجہ سے وہ انڈین معلوم ہوتی تھی۔ رو گرانڈیل نے ایک دیوار کے سامنے رک کر ایک بٹن دبایا جو بظاہر بجلی کا بٹن نظر آتا تھا۔ دیوار کے وسط میں ایک خلا نمودار اور پھیل کر دروازے کے برابر ہو گیا۔ ہمارے اندر قدم رکھتے ہی دروازہ غائب ہو گیا۔ میں کچھ دیر ہکا بکا کھڑا رہا۔ کمرہ وہ تھا جو باہر سے اہرام مصر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ چوکور دیواریں اوپر جا کے سمٹنے لگتی تھیں اور ایک نقطے پر مل جاتی تھیں۔ دیواروں پر فرش سے چھت تک سیاہ مخمل چڑھا ہوا تھا۔ فرش پر بھی سیاہ قالین بچھا تھا اور پورے ہال میں ایک بھی کھڑکی تھی اور نہ کوئی روشن دان۔ جس دروازے میں سے اندر آیا تھا وہ نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ ہال کے وسط میں سفید بے داغ سنگ مرمر کے 2 اسٹول رکھے تھے۔ تیسرا اسٹول دیوار کے پاس تھا۔ اس پر وہ سیاہ رو گرانڈیل آنکھیں بند کیے سر جھکائے سو رہا تھا۔ درمیان کے دونوں اسٹولوں کے سامنے سنگ مرمر کی چھوٹی سی میز رکھی تھی جس پر ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ سفید چینی کا فٹ بال سے بڑا گلاب جس کے تار نظر نہیں آتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ماحول انتہائی پراسرار تھا۔ اس سیاہی میں اسٹول، میز اور گلاب کی سفیدی زبردست تضاد کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ گلاب کی روشنی ایک مختصر دائرے تک محدود رہتی تھی اور کسی چیز کا سایہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر ایک اسٹول پر ٹک گیا۔ مجھے یقین آ چکا تھا کہ ماہر نفسیات پروفیسر منیر لاکھا دراصل کوئی روحانی قسم کا عامل ہے۔ مستمریض کا کوئی کورس باہر سے کر کے آیا ہوا ہے یا اسی قسم کا کوئی چکر چلا کے کمزور فطرت لوگوں سے روپیہ اینٹنے والا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو خود اعتمادی سے محروم ہونے کے باعث ہر وقت سہاروں کی متلاشی رہتے ہیں۔ اگر وہ صرف اللہ کو یاد کریں اور اسی سے ہی مانگیں اور مدد کی حاجت رکھیں تو کسی عامل، نجومی اور جوتوشی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ 15-20 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ میرے مقابل دیوار ایک جگہ سے شق ہو گئی اور کسی نے اندر قدم رکھا۔ دیوار پھر برابر ہو گئی اور وہ شخص متوازن قدموں سے چلتا ہوا دوسرے اسٹول پر آ بیٹھا۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قد تھا۔ اس کے بال برف کی مانند سفید مگر گھنے تھے اور پیچھے کی طرف بنائے گئے تھے۔ بالوں کے برعکس پلکیں اور بھویں بالکل سیاہ تھیں۔ جلد نوجوانوں کی طرح تر و تازہ اور ملائم تھی، چنانچہ اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ 35 سال کا بھی ہو سکتا تھا اور 70 سال کا بھی۔
یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس مقام پر آ کے اس کی عمر ٹھہر گئی ہے اور وقت تھم گیا ہے۔ یہ شاید وہ ازل سے ہی ایسا تھا۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اس میں سمندر نظر آیا جس کی گہرائی، وسعت قوت و عظمت کے احساس سے دلوں پر ہیبت طاری ہو جائے۔ ان آنکھوں میں سینکڑوں صدیوں کا ہر لمحہ سمٹ گیا تھا، یوں جیسے ساری کرنیں سارے اجالے کو سمیٹ کر اکٹھی ہو جائیں تو سورج نکل آتا ہے، جیسے کوئی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا حسین ہاتھ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، وہ بولا، صاف نرم عزم و اعتماد کی گونجتی ہوئی آواز۔ بے اختیار میں نے سگریٹ بجھا دیا۔ سکون سے بیٹھو اور سب کچھ بھول جاؤ، ساری دنیا سے اپنے رشتوں کو فراموش کر دو، کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بلند کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، میں نے کہا، مجھے کوئی ذہنی اور نفسیاتی مرض لاحق نہیں ہے۔ میں تو ایک کرائم رپورٹر ہوں اور میرے پاس 3 امپورٹڈ سگریٹ ہیں، کنگ سائز اور سفید فلٹر والے۔ ان میں تمباکو کے نیچے کاغذ کے 3 پرزے بتی کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں اور ان پر تمہارا نام پتہ درج ہے۔ ہزاروں سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا میرے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ وہ سکون سے بولا، یہ بات بھی ایسی ہی ہے جو میری سمجھ میں نہیں ہے، کیا تم مجھے سمجھا سکتے ہو؟ تم نے اپنی کار مجھے لانے کے لیے بھیجی تھی، میں نے کہا، کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے آنے کی کسی کو خبر نہ ہو؟ تمہارا ہر سوال احمقانہ ہے، وہ بولا، اور تم صورت سے بھی احمق ہی لگتے ہو۔ کیا کرائم رپورٹر ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ابھی تک اس کے اعتماد میں فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک اور ترک کا پتہ نکالا۔ ان سگریٹوں میں پیش و قیمت سیاہی مائل کٹھائی چرس تھی، میں نے کہا۔ یہ سگریٹ ایک چینی ساکھ کے کیس سے برآمد ہوئے تھے جو جلال الدین کی جیب سے نکلا تھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، وہ کچھ عرصہ میرا مریض رہا تھا، وہ بولا۔ وہ اس وہم کا شکار تھا کہ دشمن اس کی جان کے در پہ ہیں۔ کل رات اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، میں نے کہا، اور کم سے کم الفاظ میں اسے پوری بات بتا دی۔ اگر یہ سگریٹ پولیس کے پاس نہیں ہے تو پریشانی کیسی؟ وہ بولا، میں یہ سگریٹ خرید سکتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ برائے فروخت نہیں بلکہ کسی بھی موقع پر شہادت فراہم کرنے کے لیے ہے۔ وہ مسکرایا۔ اگر کسی کاغذ پر میرا نام پتہ لکھا ہوا ہو تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اچانک ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں آیا۔ میں بولا، لیکن اس کاغذ کا پچھلا حصہ بہت کچھ ثابت کر سکتا ہے، جو بظاہر سادہ ہے مگر اس پر نظر نہ آنے والی تحریر موجود ہے۔ اندھیرے میں چلایا ہوا یہ تھی وہ ایٹم بم ثابت ہوا جس نے اس کے سکون کا شیرازہ بکھیر دیا، اور وہ ایک دم متفکر اور پریشان نظر آنے لگا۔ تم مسز خان کو جانتے ہو، میں نے کہا، اور اس نے نئے حملے کا رد عمل دیکھنے لگا، مگر وہ ابتدائی صدمے سے سنبھل چکا تھا۔ ہاں، وہ سوچتے ہوئے بولا، وہ بھی میرے پاس کچھ عرصہ زیر علاج رہ چکی ہے۔ وہ ہکلاتی تھی۔ جلال الدین نے مسز خان کو 5 کروڑ کے نیکلس سے محروم کر دیا تھا۔ کیا وہ نیکلس تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا۔ مسٹر، وہ برہمی سے بولا۔ جواب جیتی میں نے سکون سے کہا، معلوم ہے میرے اشارے پر یہ غلام تمہاری گردن کو اپنی 2 انگلیوں سے توڑ سکتا ہے، لیکن میں فتنہ فساد سے گریز کرتا ہوں کیونکہ دنیا میں پہلے ہی میرے دشمنوں کی کمی نہیں۔ سارے زمانے کے سند یافتہ ڈاکٹر، ماہرین نفسیات اور ان پر اعتماد رکھنے والے مجھے فراڈ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں جادوگر یا سفلی علوم جانتا ہوں جن کا کوئی وجود نہیں، مگر میں سیدھے سادے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کو ٹھگ لیتا ہوں۔ یہ لوگ میری بدنامی کی کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، حالانکہ میں یہاں بیمار ذہنوں کو صحتیاب کرتا ہوں۔ جلال الدین بھی صرف میرا ایک مریض تھا، پروفیسر منیر لاکھا، میں نے کہکر لگا کے کہا۔ جلال الدین عورتوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ وہ اپنی مردانہ کشش سے عورتوں کو اپنے دامِ الفت میں گرفتار کرتا تھا اور ان کے سارے راز جان لیتا تھا، ان کے معمولات سے واقف ہو جاتا تھا اور کسی روز انہیں ہیرے جواہرات کے تمام زیورات پہنا کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ تمہیں خبر دیتا تھا اور تمہارے چیلے مقررہ وقت پر صحیح جگہ جا پہنچتے تھے اور ڈاکو بن کے سارے زیورات لوٹ لاتے تھے۔ تمہارا کام صرف ایسے مرد تلاش کرنا تھا جو غیر معمولی کشش کے مالک ہیں، پھر تم ان کو بتاتے جاتے تھے کہ کس عورت پر ڈورے ڈالنے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر تمہارے لیے ایسی عورتوں کی تلاش بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ یہاں دولت مند ہی آتے ہیں اور اپنی اپنی نفسیاتی کمزوریاں خود تمہیں بتاتے جاتے ہیں۔ میں اس کے چہرے کا تیزی سے بدلتا رنگ دیکھ رہا تھا۔
اس کی انگلیاں ایک اضطرابی کیفیت میں میز پر چل رہی تھیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مورس کوڈ میں کوئی پیغام دے رہا ہے۔ تم میری توقعات سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہو مسٹر جواد جیلی۔ میں نے تمہاری شہرت سن رکھی ہے۔ تمہارے یہاں آنے کے مقصد سے ہی میں کھٹک گیا تھا۔ اس کے لہجے میں اسرار بھری سنسناہٹ مجھے صاف محسوس ہوتی۔ یہی وہ وقت تھا جب گلاب کی لائٹ آف ہو گئی اور سیاہ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں بڑی پھرتی سے اٹھا اور اسٹول اٹھا کے اندازے سے منیر لاکر کی سمت پھینکنا چاہا، لیکن اسٹول بہت بھاری اور فرش میں گڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنے اندرونی جیب سے نگاروں نکالنے کی کوشش کی تھی کہ اتنی دیر میں وہ گرانڈیل سیاہ روح حبشی مجھے بے بس کر چکا تھا۔ اس گھوپ اندھیرے میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، اس کی آنکھوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ حبشی نے پیچھے سے میرے دونوں بازو پکڑ لی اور اپنا گھٹنا میری کمر پر رکھ کر مجھے دبانے لگا۔ میرا سانس رکنے لگا اور میرا جسم کمان کی طرح بن گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے چلانے کی کوشش کی تو میرے حلق سے صرف اتنی آواز نکلی جتنی کسی کتے کے پلے کو ٹھوکر مارنے سے نکلتی ہے۔ کمرہ روشن ہو گیا اور حبشی نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں فرش پر گر کے الٹا ہو گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ حبشی کے ہاتھوں نے میری جیبوں میں سے ہر چیز نکال لی تھی۔ وہ 3 سگریٹ کہاں ہیں؟ منیر لاکھا نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور فرش پر مارنے لگا۔ میں میرے دفتر کی میز کی دراز میں نے بمشکل تمام کہا، جھوٹ۔ اس نے میرے بال چھوڑ دیے اور میرا سر فرش سے ٹکرایا۔ پھر حبشی نے مجھے گردن سے پکڑ کر اس طرح اٹھا لیا کہ میرے پیر زمین سے 6 انچ اوپر اٹھ گئے۔ اس کی فولادی انگلیاں میری گردن میں گڑ گئیں اور میں پھانسی پر لٹکے ہوئے شخص کی طرح لاتیں چلانے لگا۔ نیم بیہوشی کے عالم میں منیر کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور حبشی نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں فرش پر گر کے ڈھیر ہو گیا۔ کمزوری اور تھکن کا احساس مجھ پر غالب آ گیا اور میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور پرسکون گہری اور راحت بخش نیند نے مجھے آ لیا۔ پھر اس تکلیف کا احساس بھی نہ رہا جس سے میں کچھ دیر پہلے دوچار تھا۔